أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ سیرت پاک اور ہماری ذمہ داریاں یہ عنوان تھا، اور اس سے قبل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ دوسرا جو حصہ ہے اس کلمہ مبارکہ کا محمد الرسول اللہ علیہ السلام سیرت پاک سے متعلق دروس کو شروع کیا گیا تھا۔ آج محرم کی 24 تاریخ ہے، 1437 ہجری ہے، نومبر کی 6 2015 سن عیسوی، اور یہ سیرت سے متعلق ہمارے دروس کا آج 5واں درس ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا محال في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع۔ شاعر نے کہا لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو اور اس کا اظہار بھی زبان سے کرتے ہو، لیکن تمہارا عمل اس کے خلاف ہے، اور یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں واقعی سچے ہوتے تو ان کی مکمل اطاعت کو اختیار کرتے، اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو محب اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی مکمل اطاعت کو بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 31 اور 32 ہم نے پڑھی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کو اختیار کرو، یحببکم اللہ،
تو اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہاری مغفرت کر دے گا، ایسی مغفرت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم. اللہ کی شان کریمی، شان غفوری، شان رحیمی ہر وقت وہ تیار ہے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے. قل اطیعوا اللہ والرسول. پہلا اعلان یہ تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور دوسرا اعلان کروایا جا رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول. یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ منہ پھیریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. چونکہ پہلی آیت میں یہ ذکر تھا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محبتوں کا ذکر تھا، محبت کا ذکر تھا. تو اس لیے یہ فرمایا کہ جو اللہ سے حقیقی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کو اختیار کرو. تم نے کچھ اور کہا، تم نے کچھ اور سمجھا، تم نے کچھ اور سوچا، تم نے کچھ اور چاہا، لیکن اللہ کی طرف سے اطاعت رسول والی نیکی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ تم نے تو سوچا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تم نے تو یہ کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دعوے دار ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ. کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، جو یہ نہ چاہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ہم تمہیں ایک ایسا طریقہ، ایسا نسخہ، ایسی نیکی، ایسا کام، ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ تم تو اللہ سے محبت کرتے ہی ہو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، یحببکم اللہ. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ سورہ نور میں ہے نا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہاری مغفرت فرما دے؟ یقیناً ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ آرزو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، اور ساری زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں سب اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہم تمہیں ایسی نیکی کی نشاندہی تمہارے لیے کیے دیتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ جس بندے یا جس بندی سے محبت کرے اس کو اللہ پھر عذاب نہیں دیتا ہے نا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. ہم سے ہمیں اللہ چاہے گا، کہاں ہم، کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی. ہم کہاں اس قابل، ہم سے اللہ محبت کرے؟ فرمایا کہ ہاں ممکن ہے. تم فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اختیار کر لو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مقام تقویٰ کا، سب سے اعلیٰ مقام بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، جس کے بارے میں بندے نے کبھی سوچا تک نہیں. یہ اطاعت ہے کس کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ہے اطاعت رسول۔ اور اسی لیے ادب سکھایا کہ کیسے ان کا نام لو، اور یہ وہ ہیں کہ اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اور دونوں یہ جملے وہ ہیں جس میں 12 حروف ہیں، ہم نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف یہ جو کلمہ مبارکہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محمد جو نام نامی اس میں گرامی ہے، اس میں بھی 4 حروف ہیں، اور رسول میں بھی 4 حروف ہیں، اور اللہ جو لفظ جلالہ ہے اس میں بھی 4 حروف ہیں۔ تو سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی اطاعت رسول کے مطابق گزارنے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اور لفظ محمد جب ادا کیا جاتا ہے تو دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، میم۔ یہ ہم نے بتایا تھا کسی درس میں کہ 4 حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی کا تعلق دونوں ہونٹوں سے ہے، ہونٹوں کے آپس میں سختی اور نرمی سے ملنے سے اور ہونٹوں کی گولائی سے، تو ان میں نرمی کے ساتھ دونوں ہونٹ جب آپس میں ملتے ہیں تو میم 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 ما می مو ام میم کا حرف ادائیگی پر دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ اے امت مسلمہ کے مسلمانوں، یہ بتایا گیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نام بھی جب تم لیتے ہو وہ ملانے والا نام ہے، تم آپس میں جھگڑتے کیوں ہو؟ جس آقا کی محبت کا دعویٰ ہے اس کا نام، لفظ نام کی ادائیگی میں ہی تمہارے لیے سبق ہے کہ ملاؤ، لوگوں کو ملاؤ، لوگوں سے ملو، امت میں جوڑ پیدا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس پیغام میسج ہے، اور امت آپس میں ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار رہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے۔ اطاعت رسول کا یہ سبق ہے کہ امت میں جوڑ پیدا کرو، اور یہی وہ اسم مبارک ہے۔ ہم نے پہلے یہ اشعار پڑھے تھے اکبر کے کہ ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، اور ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ وہ نام ارض کو یعنی زمین کو، ہے یہ وہ نام ارض کو سما کرے ابھار کر، اور سنیے ہے یہ وہ نام ارض کو سما کرے ابھار کر۔ اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر، صلی علی محمد صلی علی محمد صلو علیہ وسلم۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض مخصوص اسما کو، الفاظ کو، چیزوں کو اپنے لیے منتخب فرمایا، چونکہ وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، خالق اور مالک حقیقی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لیے جو اسماء مبارکہ منتخب کیے وہ قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں، اور ان میں ایک جو مشہور ترین جملہ ہے جن میں 2 اسماء مبارکہ ہیں، الرؤوف الرحیم۔
इन्न अल्लाह बिन्नासि लरऊफ और रहीम। और ये दो वो अहम नाम हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए मुंतखब फरमाए और अपने साथ साथ इन दोनों अस्माए मुबारका को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी पसंद फरमाया। सूरह तौबा के आखिर में है, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तो अल्लाह ने अपने लिए भी ये दोनों नाम मुबारक पसंद फरमाए और अपने नबी के लिए भी दोनों नाम पसंद फरमाए, अर्रऊफ अर्रहीम। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और नाम नामी इसमें गिरामी जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये वो ऐसा मुबारक नाम है कि इस नाम को यूं ही नहीं रखा गया, बल्कि ये अल्लाह के फैसले के मुताबिक हुआ कि ऐसा नाम रखा जाए जिस नाम में कमजोरी या नुक्स या बुराई या किसी भी किस्म की कमजोरी का एहसास तक न हो, वजूद तक न हो, सोच तक न हो। तो नाम जो रखा गया इससे कबल जो हमारे दुरूस हो चुके हैं उनमें अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये हदीस जो सही बुखारी की है ये भी गालिबन हमने पढ़ी थी कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से एक मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला ताजबूना कैफा यस्रिफुल्लाहु अन्नी शत्म कुरैशिन व लअनहुम यश्तुमून मुज़म्ममन व यलअनून मुज़म्ममन व अना मुहम्मद। क्या तुम लोगों ने कभी गौर किया, कभी सोचा कि कुरैश के कुछ लोग जो मेरी मजम्मत करना चाहते हैं और मुझे बुरा भला कहना चाहते हैं, या कोई भी मेरे बारे में बुरा भला कहना चाहे तो अल्लाह ने ये चीज मखलूक से उठा ली है, इसलिए कि जब मुझे कोई बुरा भला भी कहेगा तो मेरा नाम लेकर कहेगा ना, और जब मेरा नाम लेगा तो मेरे नाम का मतलब और माना और मफहूम और तर्जुमा ही ये बनता है कि मोहम्मद वो है जिसकी सारी मखलूक तारीफ बयान करे। हमने एक दर्स में एक ये पते की बात भी आपको बताई थी, इस पे गौर कीजिए कि अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं। हर जुबान, हर इलाके, हर कौम, हर मुल्क वालों ने हर जमाने में अल्लाह को मुख्तलिफ नामों से याद किया। हर वो नाम जो शिरकिया न हो और तौहीद के तमाम तकाज़ों को पूरा करता हो वो जायज है, और हर वो नाम जिसमें कोई शक व शुबा या उसका अंदेशा हो उसको तर्क कर देना चाहिए। अल्लाह ने अपने लिए अस्माए हुस्ना जैसा कि हमने बताया पसंद फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ नामों से अल्लाह को याद किया। अंबियाए किराम की दुआओं में अल्फाज मौजूद हैं। अल्लाह ने अपने लिए जो जाती नाम पसंद फरमाया वो है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है, हम कहते हैं अल्लाह जल्ल जलालु, ये लफ्ज जलाला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह ने मखलूक को ये ताकत नहीं दी कि वो अल्लाह के मुकाबले में जिनको माबूद समझते हैं, शरीक समझते हैं, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, कारसाज, गौस आजम, गरीब नवाज, दस्तगीर, जो भी कह लें, अल्लाह को छोड़ के मुर्दों को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़ के अंबिया को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर औलिया को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर शुहदा को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर और किसी ताकत को ताकत समझ के पुकारते हैं।
تو اللہ نے یہ جرت، یہ ہمت، یہ خیال مخلوق کے ذہن میں آنے ہی نہیں دیا کہ غیر اللہ میں سے کسی کا نام کبھی کوئی اللہ رکھے۔ گاڈ کہتے ہیں اور بھگوان کہتے ہیں اور جو کچھ مرضی کہتے رہیں، آج تک کسی انسانی دماغ میں یہ خیال پیدا نہ ہوا، نہ قیامت تک یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے اللہ کا نام استعمال کریں۔ اللہ نے اپنی شان بلند رکھی سبحانہ و تعالی۔ جل ثناؤک تعالی جدک لا الہ غیرک سبحانک یا اللہ۔ اللہ نے یہ بات مخلوق سے چھین لی، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے آخری نبی کو وہی مقام دیا جو اللہ نے اپنے لیے رکھا کہ نام ہم تمہارا ایسا رکھیں گے جس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کا نام محمد ہے، اور تمام مخلوق اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ محمد ہے۔ جب کوئی گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا اور بری بات کہنا چاہے گا تو وہ چاہے نہ چاہے اس کی زبان سے محمد نکلے گا، اور محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ تمام مخلوق جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ محمد ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی مخلوق نہیں کر سکتی۔ ایسا نبی اللہ نے دیا، اور حالت یہ ہے امت کی کہ دعوے بہت ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ ایک ہے سیرت کو اپنانا، ایک ہے سیرت کو منانا۔ ذکر بہت ہوتا ہے اور دھوم دھام سے دن منائے جاتے ہیں، لیکن عمل کا جہاں تک معاملہ ہے تو اطاعت رسول کی مخالفت میں وہی لوگ پیش رہتے ہیں جو سب سے زیادہ تذکرہ اور چرچا کرتے ہیں۔ تو وہ شعر کہ اگر تمہاری محبت یہ سچی محبت ہے تو پھر ان کی اطاعت کو اختیار کرو۔ ان المحب لمن يحب مطیع۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ پڑھا تھا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی اور واپس تشریف لائے غار سے اپنے گھر، تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا 6 جملے، ان 6 جملوں میں پوری سیرت پرو دی تھی۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ یہ فرمایا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ یہ 6 جملے تمام سیرت کو، تمام واقعات کو، تمام حکایات کو، تمام گفتگو کو، تمام باتوں کو ایک طرف رکھیے۔ یہ 6 جملے سیرت پاک کا عملی پہلو واضح کر رہے ہیں۔ صلو علیہ وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ صلہ رحمی کا ذکر تھا اور سچائی کا ذکر تھا۔ جی یہ وہی سچائی ہے۔ ہرقل روم کے دربار میں جب ابو سفیان گئے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل روم نے، بادشاہ نے، کنگ جو روم کے تھے، انہوں نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم جس شخص کو ماننے والوں کے خلاف مکہ والوں کی شکایت لے کر، وفد لے کر ہمارے دربار میں آئے ہو، اس شخص کے حسب نسب کے بارے میں اور اس شخص کی دعوت کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت علیہ۔
अबू सुफियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की खिलाफ बात करने वहां गए हैं कि इन लोगों को अपने यहां आप पनाह न दीजिए, उनके खिलाफ बात करने गए हैं। लेकिन जब बादशाह ने पूछा कि जरा उस शख्स के बारे में या उसको मानने वालों के बारे में जो तुम्हारे ही शहर का है और तुम बहुत करीब से उसको जानते हो, उसके बारे में बताओ। अबू सुफियान ये कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मुझे इस बात से अगर हया न आती कि मेरे बारे में झूठ मशहूर किया जाएगा, दूसरे मानों में यूं कह लीजिए कि मुझे झूठ बोलने से हया आई कि एक शरीफ खानदानी आदमी कभी झूठ बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर झूठ बोलना हया के खिलाफ न होता, शराफत के खिलाफ न होता तो मैं झूठ बोल देता, लेकिन मैंने झूठ बोलना गवारा नहीं किया। ऐ मुसलमानों, नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों, झूठ के बगैर कारोबार जिंदगी नहीं चलता। ये झूठ ऐसी गुलशनारा है कि जिनके दम से रौनक है तुम्हारी दुनिया की, तुम्हारी मार्केट की, तुम्हारे बाजार की और तुम्हारे मुआमलात की। ये ऐसी रौनक तुमने बना ली है, इब्लीस ने ऐसा दजल करके इसको बना संवरा के पेश किया कि तुम सुबह आंख खुलती है तो झूठ पर, शाम रात आंख बंद होती है तो झूठ पर। अरे ये तो वो बदतरीन जुर्म है कि एक शख्स जो शिर्क की हालत में मुशरिक है, काफिर है, मुनकिर है और वो ये कह रहा है कि झूठ बोलना अच्छे इंसान की शान के खिलाफ है। आज पूरी उम्मत का कारोबार जिंदगी झूठ पर है। दावा नबी से मोहब्बत का, जो सच्चों का नबी, सच्चों का इमाम, जिसकी कही हुई बात ने, जिसकी कही हुई बात की, जिसने तस्दीक की, उसको अल्लाह ने सिद्दीक बना दिया। अबू बकर को सिद्दीक इसीलिए कहा जाता है कि अबू बकर ने ऐसी ऐसी चीजों की तस्दीक की जिनके बारे में कहते हुए लोग सोचते थे। सच्चाई, सच्चाई, सच बोलना, सच बोलने में हमको खसारा बहुत रहा, सच बोलने में हमको खसारा बहुत रहा, पर मुतमईन ज़मीर हमारा बहुत रहा। सच्चाई, सच्चाई हमारे मुस्लिम मुआशरे से खत्म हो चुकी है। बच्चे बड़ों से झूठ बोलते हैं, बड़े बच्चों से झूठ बोलते हैं, और फिर इस झूठ की बहुत सारी किस्में हैं। दजल की, फरेब की, दीनदारी के नाम पे झूठ की अलग किस्में हैं। तकवा के नाम पे आवाम को मुख्तलिफ और तरीकों से लूटा जाता है। सियासत के नाम पे कुछ और झूठ है, तिजारत और कारोबार में कुछ और झूठ है, रिश्तों और ख़ानदानों और घरों में कुछ और झूठ है, दोस्तियों और ताल्लुकात में कुछ और झूठ है। झूठ को इब्लीस ने ऐसा आम किया कि उम्मत जब झूठ की आदी हो गई तो अल्लाह ने खैर और बरकत को उठा लिया। रो रो के दुआएं करने से, लाखों के इज्तिमाआत से क्या फायदा हो जब रोने वालों के दिल के अंदर सच्चाई नहीं है। डंडी मारने वाले वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला अन्नास यस्तौफून। मुआमलात में डंडी मारता है हर आदमी, दूसरों से वसूली पूरी करते हो, अपना जब दूसरों को हक देना होता है उसमें डंडी मारते हो। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। जी हाँ, हिरक़्ल रूम के दरबार में अबू सुफियान ने कहा, वल्लाहि लौलल हया, शिर्क की हालत में मुशरिक झूठ बोलते हुए शर्माता था, आज मुसलमान झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्माता।
یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے فیصلہ کن انداز میں یہ فرما دیا هذه الآیت حاکمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع اقواله وافعاله واحواله۔ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار نہ کرے تو وہ اپنے اس دعویٰ میں چھوٹا ہے، جب تک مکمل طور پہ وہ اطاعت رسول کو اختیار نہیں کرے گا اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہی ہوگا۔ اور پھر صحیح مسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ کام، ہر وہ نیکی کی صورت میں انجام دیا جانے والا کام ہو یا کوئی اور کام ہو، ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ فعل، ہر وہ قول، ہر وہ حال، فرمایا لیس علیہ امرنا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ہم سے ثابت نہ ہو فہو رد و مردود ہے۔ مکمل طور پر جب تک اطاعت رسول کو اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت پاک کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی آلہ وصحبہ وعلی آلہ وصحبہ وعلی آلہ وصحبہ